تم اپنی مرضی سے شادی تو کر رہی ہو نور، لیکن تمہارے لیے حویلی کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہیں۔ ایسا مت کہیں مورے، تمہیں نور ذرا بھی خیال نہیں آیا اپنے باپ کا؟ تم نے ہم سب کی عزت خاک میں ملا دی۔ آج تمہاری رخصتی کے بعد ہم تم پہ فاتحہ پڑھ دیں گے، پھر کبھی لوٹ کے حویلی کا رخ نہ کرنا۔ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بابا، میرا اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ اس حویلی کے ہر لڑکے کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے، تو پھر لڑکیوں کو کیوں نہیں؟ ہاں، اجازت تو دے دی جاتی ہے، مگر ایسی اجازت کا کیا فائدہ جس کے بعد رشتہ ہی توڑ دیا جائے، لڑکی سے تعلق ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ مگر لڑکے کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ پسند کی شادی کرے اور اسے بھی رشتہ توڑ دیا جائے۔ مورے، نور تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، رات ہو چکی ہے، تمہارے نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا چلو اٹھو۔ وہ نور کو لے کے باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ اپنے بابا سے ملنے کے لیے ان کے قریب ہوئی، مگر اس کے بابا نے منہ موڑ لیا۔ میں نے تمہیں نور مردہ قرار دے دیا ہے، تم پہ فاتحہ پڑھتی ہے اور مڑ کر اس حویلی میں نہ آنا۔ چاہتے ہوئے اس کے باپ کے یہ الفاظ تھے۔ نور کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ اس کے اپنے ہی اس کے اتنے بڑے دشمن بن گئے تھے۔ صرف پسند کی شادی کرنے پہ اسے اتنی بڑی سزا دی گئی تھی۔ اس نے گھر والوں اور محبت میں سے محبت کو شاید چن لیا تھا۔ وہ پٹھانوں کی لڑکی تھی جس نے گھر والوں سے بغاوت کر کے ایک پنجابی سے شادی کر لی تھی۔ اس وجہ سے خاندان والوں نے اسے کنارہ کشی کر لی۔ وہ کسی صورت اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ نور نے بھی ٹھان لی تھی جب اس کے گھر والوں نے اسے معاف نہیں کیا تو اب وہ دوبارہ لوٹ کے کبھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ شروع میں نور اور اس کے شوہر کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ نور کا شوہر اسے دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا تھا۔ دونوں میں بہت پیار محبت تھا۔ حسن، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں حویلی جاؤں، اپنے بابا سے ملوں۔ اس کے کندھے پہ سر رکھتے وہ بات کر رہی تھی۔ تو چلتے ہیں نا کسی دن؟ تم بہتر جانتے ہو حسن، میں نے کتنی بار بابا سے ملنے کی کوشش کی، مورے سے ملنے کی کوشش کی، مگر کسی نے مجھے معاف نہیں کیا۔ کیا لڑکی کا قصور اتنا بڑا ہوتا ہے جو معاشرہ اسے معاف نہیں کرتا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو تمہارے گھر والے بہتر جانتے ہوں گے نا۔ چلو کوئی نہ، ایک دن بابا مجھے ضرور معاف کر دیں گے، دیکھ لینا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں نور کا باپ ہر وقت اسے یاد کر کے ہلکان ہوتا رہتا، مگر خاندان والوں کے سامنے وہ اپنی بیٹی کو کبھی معاف نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ خاندان میں روایت تھی جو لڑکی بغاوت کرتی ہے اسے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو جاتے تھے، اور نور کے ساتھ بھی یہی سب کچھ اس طرح سے ہی ہوا تھا۔ نور کی غلطی کی وجہ سے اس کے ماں باپ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گئے۔ اس کے بابا ہمیشہ چھپ چھپ کے اس سے یاد کیا کرتے تھے۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب حسن کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے 2-3 بار حسن کو بلایا، مگر شاید باہر تھا۔ نور نے گھبرا کے موبائل اٹھایا، کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، وہ موبائل کان کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ حسن، تم کہاں ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کتنی پریشان ہوں حسن۔ آئی ایم پریگننٹ۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز لڑکی کی تھی جو نور کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون بات کر رہی ہے۔ آپ؟ ہیلو، لیکن اگلے ہی لمحے کال کٹ ہو گئی۔ نور کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، اس کے آنسو رخساروں پہ بہنے لگے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کی کال تھی۔ تھوڑی دیر بعد حسن آیا تو اسے یوں روتا دیکھ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے نور؟ کس کی کال تھی؟ نور نے خاموشی سے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ حسن چوروں کی طرح کبھی موبائل کی طرف دیکھتا تو کبھی نور کی طرف۔ کچھ میسیجز بھی آئے ہوئے تھے، حسن نے پڑھے۔ اصل میں پریگننٹ ہوں۔ میں نے کال کی مگر میرے خیال سے تمہاری وائف نے کال پک کر لی تھی، یہ ان میسیجز میں لکھا ہوا تھا۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو بس ویسا کچھ نہیں ہے۔ نور بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا بھروسہ کر کے آئی تھی اس شخص پہ،
اور اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ مجھے چیٹ کر رہے ہیں حسن، وہ بھی اتنا گندا چیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو نور، ایسا کچھ بھی نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ وہ لڑکی کیا بول رہی تھی؟ وہ پریگننٹ ہے؟ کیا وہ تمہاری وائف ہے؟ تم نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ نہیں نور، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے حسن؟ بتاؤ مجھے، کیسی بات ہے؟ نور نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخ کر کہا۔ نور، تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، کیونکہ تم نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ چھوڑو میرا کالر۔ وہ اسے جھٹک کے روم سے باہر چلا گیا اور نور نیچے وہیں زمین پہ بیٹھ کے اپنے بالوں کو نوچنے لگی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حسن؟ تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ تم پر مجھے بہت بھروسہ تھا۔ وہ درد کی شدت میں تھی۔ یہ درد وہ کسی کو بتاتی، اس کا تو کوئی اپنا نہیں تھا۔ اس کے لیے تو اس کی کل کائنات حسن ہی تھا۔ ارم خان کتنے سالوں بعد امریکہ سے واپس آیا، لیکن اس کی نظریں جس کو تلاش رہی تھی وہ تو اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ فاطمہ، مجھے نور نظر نہیں آ رہی، وہ کدھر ہے؟ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا بولا۔ تمہیں نور کے بارے میں نہیں پتا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ نور نے تو ایک پنجابی سے شادی کر لی، اپنی پسند کی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یقیناً جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی سماعتوں نے یقین نہیں کیا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ سچ میں نور نے ایک پنجابی سے شادی کر لی۔ ہاں شادی کر لی، اسی لیے تایا جان نے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس پہ بند کر دیے۔ اب وہ الگ رہتی ہے، وہ چاہ کے بھی کبھی لوٹ نہیں سکتی اس گھر میں۔ کیا مطلب؟ اس کی بغاوت کر کے شادی کی ہے، تو تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو اس کے بارے میں؟ نہیں، میں پریشان نہیں ہو رہا، بس ویسے پوچھ رہا ہوں۔ جو بھی تھا، اس کے لیے اس گھر کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اچھا، تو وہ اپنی مرضی کر کے چلی گئی، اس نے خاندان کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ گھر کے باہر یونیورسٹی میں ہی اس نے لڑکا پسند کر لیا اور ضد تھی کہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی۔ شادی کر کے رخصت ہو گئی۔ آج تک اس نے واپس مڑ کے ادھر کی خبر نہیں لی۔ ہم لوگوں نے اس کی خبر نہیں لی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ فکر مند ہو گیا تو فاطمہ بولی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی ہوگی خوش ہوگی۔ مجھے پتہ ہے اس جیسی لڑکیاں اپنی دنیا خود بنا لیتی ہیں۔ ارم خان کو بہت غصہ آیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کاش میں امریکہ نہ گیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، میں نور کو یہ سب کرنے سے روک لیتا۔ فاطمہ، تمہارے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر تو ہوگا؟ جاتے ہوئے وہ تمام کشتیاں چلا کے گئی۔ میرے پاس کسی کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اچھا اور بہتر ہے ارم خان، پھر تم بھی اس کی تلاش بند کر دو، ویسے بھی کیا فائدہ، شادی کر چکی ہے وہ۔ حسن، تم مجھے سچ کیوں نہیں بتا رہے؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کا گریبان چنچوڑ کے اس سے سوال کر رہی تھی، مگر حسن اسے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کی مزید بےعزتی کر کے چلا جاتا تھا۔ نور، اپنا پاگل پن کنٹرول کرو، تنگ آ گیا ہوں میں تمہارے روز روز کے سوالوں سے۔ میں جدھر جاتا ہوں کیا کروں، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں یہی تھا نا کہ وہ لڑکی کون ہے، تو پھر سنو، وہ میری وائف ہے، میری فیملی کے ساتھ رہتی ہے، اور تمہیں میں نے الگ رکھا ہوا ہے، ہر آسائش دی ہوئی ہے، پھر بھی تمہیں مسئلہ ہے۔ حسن تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اسے پھر بھی یقین نہیں آیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ میری وائف ہے۔ حسن، خدا کے لیے ایک بار کہہ دو، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حسن نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دیکھو، رونا بند کرو نور، یہی سچ ہے کہ شادی ہوئی ہے میری اس سے، مگر میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ حسن، جس میں آپ نے جھوٹ بولا، سچ چھپایا؟ وہ مزید چڑھ کے رونے لگی۔ تم پلیز چپ ہو جاؤ، اس حالت میں بس صرف اور صرف اپنا خیال رکھو۔ تمہیں پتہ ہے نا ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ بالکل سٹریس نہیں لینا، اوکے؟ اور تم ہو کہ پاگلوں کی طرح ضد کر کے بیٹھ جاتی ہو۔ پھر کیا کروں، کدھر جاؤں، کس کو بتاؤں؟ تم کچھ مت سوچو، میں تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں نا۔ میں کبھی اس کے پاس گیا ہوں؟ بتاؤ نا۔ حسن،
مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے، تم گھر نہیں جاؤ گے آئندہ، اور مزید آپ ادھر نہیں جائیں گے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ ارم خان جب تایا جان کے روم میں داخل ہوا، دیکھا تو وہ ڈائری میں سے کچھ نکالے آنسو بہا رہے تھے۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تو تایا جان نے فوراً سے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی، آنکھوں کی نمی پونچھی۔ کیا ہوا ہے تایا جان؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ طبیعت تو نہیں ٹھیک آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہے ارم خان۔ تایا جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ آپ کی بیٹی ہے نا وہ؟ ارم خان جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے نا تب بھی ماں باپ کے لیے چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب وہ پہلی بار میری گود میں آئی تھی، کتنی منتوں سے میں نے وہ بیٹی مانگی تھی۔ بڑے ہو کر اس نے جب فیصلے کیے تو میرے دل کو ٹھیس سی پہنچی۔ کیسے بھول جاؤں اسے؟ میری لاڈلی بیٹی ہے، میں چاہ کے بھی اسے قبول نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے بغاوت کی ہے۔ تایا جان آپ اسے معاف کر دیں۔ غلطیاں معاف کی جاتی ہیں ارم خان، میں کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھتی۔ مرنے والوں کو صرف اور صرف یاد کیا جاتا ہے، زندہ لوٹ کے واپس نہیں آتے۔ تایا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ زندہ ہے، وہ زندہ تھی۔ نہیں، وہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ شاید میں روز اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے روتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ مجھے اولاد کا دکھ بہت برا لگا۔ میری اولاد نے مجھے دکھی کر کے اپنی دنیا بسا لی۔ تایا جان پریشان نہ ہوں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ طبیعت تو بگڑ ہی چکی ہے، اب نہ جانے کب تک زندہ رہوں گا یا کب مر جاؤں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تایا جان خود کو سنبھالیں۔ وہ ان کے قریب آ کے ان کی پشت کو سہلاتا ہوا بولا۔ پاس پڑے ہوئے جگ سے گلاس بھر کے پانی ان کے لبوں سے لگایا۔ حسن میں آپ کا 2 دن سے انتظار کر رہی ہوں، کدھر ہیں؟ بار بار میسیجز کر رہی ہوں، کال کر رہی ہوں، مگر آگے سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر بعد کال آئی۔ مجھے تنگ مت کیا کرو، کتنی بار بولا ہے جب میں باہر ہوتا ہوں تو بار بار کالز مت کیا کرو، زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے۔ حسن میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ 2 دن سے گھر نہیں آئے۔ میڈیسن لو اور آرام کرو، مجھے تنگ مت کرو۔ تمہیں معلوم ہے نا میں فیملی کے ساتھ ہوں، پھر بھی تنگ کر رہی ہو۔ اس نے جھڑک کے پھر سے کال بند کر دی۔ وہ بستر پہ بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس نے اپنی لائف ایسی تو نہیں سوچی تھی، اس نے تو بالکل ناولوں والی زندگی سوچی تھی، مگر ناولوں والی زندگی حقیقت میں کہاں ہوتی ہے؟ شاید دوسری عورت دوسری ہی ہوتی ہے، پہلی عورت وہی ہوتی ہے جسے گھر والوں کے سامنے قبول کیا جاتا ہے، جسے گھر والوں کے سامنے اپنایا جاتا ہے۔ حسن اب یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس کی زندگی میں دوسری عورت کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ اس کا تمام وقت محبت صرف اور صرف پہلی عورت کے لیے ہی ہے، جبکہ وہ بھی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور پہلی عورت بھی۔ جب اسے پتہ چلا تھا، ہفتے میں 2 بار نور کے پاس آیا کرتا تھا۔ پہلے تو ہمیشہ نور کے پاس ہوتا تھا، اب تو وہ نور کے پاس کبھی کبھی آتا تھا۔ نور پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اس کا دل کرتا تھا اپنے ساتھ کچھ کر لے، مگر وہ اپنے بچے کے لیے مجبور تھی، اسے اپنے بچے کے لیے زندہ رہنا تھا۔ 3 دن بعد حسن اس کے پاس آیا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ حسن مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہو؟ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر حسن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ حسن تمہاری محبت میرے لیے کم کیوں ہو گئی ہے؟ تم اتنا بدل کیوں گئے ہو؟ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ حسن خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ نیچے بیٹھتا ہوا اسے اپنے بازوؤں میں اٹھانے لگا۔ میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں نور، مجھے ایسے شرمندہ مت کیا کرو۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں تم دونوں کے حقوق پورے کروں، پوری کوشش کر رہے ہیں آپ۔ اب تو آپ میری طرف دیکھتے بھی نہیں، نہ ہی میری طرف آتے ہیں، کیسے میرے حقوق پورے کریں گے؟ آپ نے میرا دل توڑ دیا حسن، میری حالت کا خیال کر لیں، اپنے آنے والے بچے کا خیال کر لیں۔ نور اگر تم نے مجھے مزید تنگ کیا تو
تو میں تمہیں چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسن؟ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کو پتہ ہے میں پچھلی ساری کشتیاں چلا کے آئی ہوں، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ حسن ایسا تو مت بولیں، تو پھر مجھے ذلیل کرنا چھوڑ دو، بہتر یہی ہوگا۔ تم جیسا میں کہو ویسا سب کچھ برداشت کرو۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا حسن اب کبھی بدلے گا نہیں، کیونکہ اس کے گھر والے اسے اس بات پہ مجبور کر رہے تھے کہ وہ نور کو چھوڑ دے، اپنی پہلی بیوی کے پاس آ جائے۔ اس نے اصل میں صرف اور صرف اولاد کے لیے شادی کی تھی۔ وہ بچہ اس کی بیوی پیدا کرنے والی تھی، تو اس کی تمام دلچسپی نور سے ختم ہو گئی۔ وہ اپنی پہلی وائف کی طرف لوٹ گیا تھا۔ نور کے لیے یہ کسی دکھ سے کم نہیں تھا، گھر والوں سے بغاوت کرنا۔ پھر حسن کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ شروع میں تو حسن نے اسے بہت اذیت دی، اب تو ذہنی مریض بنانے پہ تل گیا تھا۔ ارمغان بیٹا، میں سوچ رہا تھا کہ نور کی ایسی بھی کیا غلطی ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے، مگر پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، کاش وہ اس گھر میں آتی، کیا پتہ اس سے شادی کر لیتا۔ اس سے پیار بھی تو کرتا تھا، لیکن اس نے تو خاندان کے بجائے ایک پنجابی کو ترجیح دی تھی۔ اس کا کبھی دل کرتا ہے کہ اس کی تلاش شروع کرے، مگر وہ سوچتا تھا اس کی تلاش کر کے کیا کرے گا؟ اب تو وہ کسی اور کی بیوی ہوگی، اگر وہ اسے دھتکار دے گی تو کہاں جائے گی؟ یہی سوچ سوچ کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے کھانا لائی۔ ارمغان، کھانا کھا لو، آج تم نے کھانے کی ٹیبل پہ بھی نہیں آئے۔ مورے تمہیں یاد کر رہی تھی۔ ہاں بس میرا دل نہیں کیا۔ کیوں نہیں دل کیا؟ تم مجھے بہت بجھے لگ رہے ہو۔ نہیں بس ویسے ہی فاطمہ، پلیز تم شادی کے لیے انکار کر دو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ چند ہی دنوں میں فاطمہ اور ارمغان کی شادی ہونے والی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ارمغان؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہمارے خاندان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ بچپن سے ہی تو ہماری نسبت طے تھی، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا میں تمہارے ساتھ یہ رشتہ نبھا پاؤں گا۔ یہ سب کچھ نور کی وجہ سے کہہ رہی ہو نا؟ میں جانتی ہوں تم نور کو پسند کرتے تھے، لیکن وہ جا چکی ہے۔ جس کے لیے تم نے مجھے ٹھکرا رہے ہو، اس کے تمام گھر والوں کو ٹھکرا دیا۔ بس میں زیادہ بات سننے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ 2 مہینے آنے کو آئے تھے، حسن نور کے پاس نہیں آیا۔ اس کی پہلی بیوی کے ہاں اولاد ہو چکی تھی، اب تو نور کے پاس مہینے کے قریب تھے۔ وہ اکیلی ڈر سے چیخ رہی تھی، بار بار اس کا نمبر ملا رہی تھی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مسلسل اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ ساری رات دعائیں کرتی رہی۔ صبح ٹائم حسن نے کال اٹینڈ کی۔ حسن پلیز مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بمشکل چل کے لون تک آئی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے ملازمہ نے دیکھا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ اسے لے کے ہاسپٹل گئی، مگر حسن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے مبارکباد دی۔ نور نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ملازمہ سے پوچھنے لگی، حسن نہیں آیا؟ نہیں، وہ نہیں آیا۔ نور اپنی آنکھوں کو صاف کیا۔ تھوڑی دیر بعد حسن آیا۔ آتے ہی سر پہ ایک اور بم پھوڑ دیا۔ نور، میں تمہارے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتا۔ میری بیوی نے مجھے وارث دے دیا ہے، اور ہمارے بچے کا کیا؟ حسن، میں نے بھی تو تمہیں وارث دیا ہے نا، تم اب میری زندگی سے جا سکتی ہو۔ نور، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاؤ۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق دیتا ہوں۔ اس نے ایک بار بھی، پل بھر کے لیے بھی اپنے بچے کو نہیں دیکھا۔ نور کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ یہ بات سنتے ہی پھر بے ہوش ہو کے بستر پہ گر پڑی تھی۔ اسے دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ حویلی میں نور کی مورے کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ اسی غم سے اس دنیا سے چل بسی، ہر وقت نور کو یاد کرتے رہنا۔ اتنی سنگ دلی بھی انہوں نے خود ہی دکھائی تھی۔ شاید اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی کسی تکلیف میں ہے، مگر اس کی ماں کی موت کا بھی نور کو نہ بتایا گیا۔ نور اب ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہنے لگی تھی، اپنے بچے کا خیال رکھنے لگی تھی۔ جن کے کوارٹر میں رہتی تھی، دن بھر وہ اپنے بچے کو اس کے پاس چھوڑ جاتی۔
رات کو جب واپس آتی تو اپنے لیے کھانا اور بچے کے لیے دودھ وغیرہ لے کے آتی۔ اسے زندگی نے بہت دکھ دیے تھے۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی، اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے، تو اچانک اسے کھٹپٹ کی آواز آئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بار بار دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اپنے بچے کو سینے سے لگاتی پوچھنے لگی کہ کون ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے دروازے پہ؟ لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو مالک مکان کا بیٹا چہرے پہ شیطانیت لیے وہاں کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ پیچھے ہٹو، کون ہو تم؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں شور مچاؤں گی۔ ارے اتنی خوبصورت لڑکی، وہ بھی رات بھر اتنی اکیلی۔ اس کے قریب آ رہا تھا۔ نور کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اتنے میں نور کا بیٹا گلا پھاڑ پھاڑ کے رونے لگا، لیکن وہ غلیظ انسان اس کے قریب آتا گیا۔ نور کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر میں دے ماری۔ اپنے بیٹے کو اٹھاتی بھاگ نکلی۔ رات کے اس پہر وہ تنہا سڑک پہ تھی، کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس نے نہ جانے خود کو اور بچے کو کیسے چھپا رکھا تھا۔ اسی وقت بارش بھی شروع ہو گئی۔ کافی دیر وہ سوچتی رہی۔ اس کا بیٹا سردی سے کانپ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم حویلی کی طرف اٹھنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر والے قبول کریں گے یا اسے نکال دیں گے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بھیک مانگے گی چھت کی، صرف اور صرف اپنے ننھے بیٹے کی خاطر۔ اپنے بیٹے کو دنیا کی تپش سے بچانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیا سوچتے وہ قدم بڑھا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دنیا اتنی شفاف ہے۔ اس نے تو حویلی کی چار دیواری میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی تھی۔ اسے تو بہت لاڈ سے اور نازوں سے پالا گیا تھا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ چند ہی میٹر کا فاصلہ باقی تھا۔ اس کے پاؤں سن ہو گئے۔ سڑک پہ اندھیروں کے ساتھ بارش کی بوندیں بھی گرنے لگیں۔ اتنے میں ایک بوڑھا بابا جو حویلی کی طرف جا رہا تھا، موٹر سائیکل تھی، چلتا پر رک گیا۔ شاید اسے نور کی پہچان تھی کہ یہ حویلی کی بیٹی ہے۔ نور بی بی آپ یہاں؟ یہ سنتے ہی وہ رونے لگی۔ نور بی بی آپ ٹھیک تو ہیں؟ خان لالا مجھے حویلی تک چھوڑ دو۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ خان لالا میں تھک گئی ہوں۔ اس کا بیٹا بھی رو رہا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ خان لالا اپنی چادر اتار کو نور کو دی تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اس میں لپیٹ لے۔ نور جلدی سے اپنے بیٹے کو اس میں لپیٹا۔ خان لالا کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئی۔ خان لالا نے اسے حویلی تک چھوڑ دیا۔ شاید خان لالا ان کا کوئی پرانا ملازم تھا، آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ جب وہ حویلی کے سامنے اتری تو بادل پھر سے گرجنے لگے۔ ہر طرف شور ہی شور تھا۔ بارش کی آواز سنائی دینے لگی۔ اوپر آسمان رو رہا تھا، نیچے نور اپنی قسمت پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر جا نہیں سکی۔ لان میں پڑے بینچ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس حویلی کو 3 سال پہلے چھوڑ کے گئی تھی، آج وہاں کے لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف وہ شخص کھڑکی سے باہر بارش میں بھیگتی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر لان میں بیٹھی ہوئی لڑکی پہ پڑی۔ بارش میں بھیگی ایک ننھے بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، پشت سہلا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کے دیکھا، یہ لڑکی کون ہے اور فجر کے بعد ان کے لان میں کیا کر رہی ہے؟ اسے لگا تھا کہ شاید کسی ملازمہ کی بیٹی ہوگی جو کسی تکلیف میں ہو۔ یہ سوچ کے وہ نیچے کی طرف آیا، مگر اگلے ہی پل اس نے نور کو اس حالت میں دیکھا تو وہ چونک گیا۔ وہی نور جو کبھی اتنی خوبصورت تھی، آس پاس کے قبیلوں میں بھی اس کے حسن کے چرچے تھے۔ آج اس کی رنگت پیلی، آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پہ دکھ کی لکیریں تھیں۔ وہ ایک بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ نور تم؟ وہ بے یقینی سے بولا، اس کے قریب آ گیا۔ نور نظریں جھکا رہی تھی۔ ارم خان نے نرمی سے پوچھا، نور تم ٹھیک ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بارش کے قطرے دونوں کو بھگو رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں بے حد نمی تھی۔ ارم خان کو اس کی حالت پہ ترس آیا، مگر غصہ بھی تو تھا۔ نور سسکتی ہوئی بولی، مجھے نہیں پتا،
یہ حویلی والے مجھے معاف کریں گے یا نہیں؟ احم خان لالا، پلیز میرے بچے کی خاطر اندر جانے دیں۔ اسے لگا تھا شاید احم خان لالا بھی انکار کر دے گا۔ وہ رو رہی تھی، کہتی جا رہی تھی، میں آپ کی چھوٹی ہوں نا، پہلے جیسی، بس میرے بچے کا خیال رکھ لیں۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ احم خان نے اس کا بازو تھاما اور اسے لان سے اندر لے آیا۔ روٹین کے مطابق حویلی کی خواتین نمازوں سے فارغ ہو کے کچن میں مصروف تھی۔ جیسے ہی سب نے نور کو دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ نائلہ بیگم غصے میں بولی، کہاں سے آ گئی ہو تم، اور یہ بچہ کون ہے؟ نور روتی ہوئی بولی، یہ میرا بیٹا ہے۔ تم تو تمام رشتے ناطے توڑ گئی تھی نا، اب کیوں آ گئی ہو یہاں؟ انہوں نے آگے بڑھ کے فاطمہ آگے بڑھ کے اسے جھنجھوڑا اور چیخی، چلی جاؤ ہماری زندگیوں میں، سحر کھولنے واپس آئی ہو۔ نور روتی ہوئی کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالیں، میں کدھر جاؤں گی؟ مگر فاطمہ نے اسے دھکے دے کے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے احم خان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ فاطمہ، پاگل ہو گئی ہو تمہیں نظر نہیں آ رہی اس کی حالت؟ فاطمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ احم خان نور کو پسند کرتا ہے، مگر اس نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ اس طرح واپس آ جائے گی۔ اتنے میں نور کے بابا جان باہر نکل آئے۔ انہوں نے جیسے ہی نور کو دیکھا تو رونے لگے۔ نور بھاگتی ہوئی جا کے ان کے سینے سے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، نور میری بچی، شاید اسی دن کے انتظار میں تھے نور واپس آئے اور وہ اسے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگے، تمہاری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، ہم نے تمہیں بہت یاد کیا تھا نور۔ نور نے سسکتے ہوئے بتایا، بابا جان، اس شخص نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ اپنے دکھ بیان کرتی جا رہی تھی۔ اس کے بابا اسے سینے سے لگائے لمبے وقت تک روتے رہے۔ نور کا بیٹا اسامہ جاگ گیا، رونے لگا۔ وہ اپنے بیٹے کو چپ کراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سب کچھ ویسا تھا، شاید کسی نے اس کے کمرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ نور کی آنکھوں میں نمی اور پچھتاوا تھا۔ اس کے پاس اپنے بچے کے کپڑے اور ضروری چیزیں تک نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کس سے مانگے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے اپنے بابا جان کے پاس گئی۔ ایک بار پھر سے دونوں رو پڑے۔ بابا نے کہا وہ ملازم کے ذمہ لگا دیں گے، جو بھی چیزیں چاہیے ہوئی تم لکھ دو۔ نور نے روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ کر کہا، بابا آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے، میں نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا دنیا اتنی ظالم ہے۔ بابا آپ ٹھیک کہتے تھے، مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بابا نے اسے دلاسا دیا، مگر اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ نور گھبرا گئی تھی۔ بابا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ ان کے گالوں پہ تھپکیاں دے کے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ شور سن کے گھر والے سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ احم خان فوراً سے نور کے بابا کو لے کے ہاسپٹل گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بالکل موت کے قریب تھے۔ انہوں نے آخری لمحوں میں احم خان کو اپنے پاس بلایا۔ احم خان کو اپنے چچا جان بہت عزیز تھے۔ انہوں نے احم خان سے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں وہ ان کی نور کا سہارا بنے، بس اس کے سر سے کوئی چھت نہ چھینے، بھلے ہی وہ اس گھر کی بیٹی ہے، بیٹی کی بیوی والا حق نہ دے، مگر اس بیٹی کو گھر سے در بدر ہونے سے بچا لے۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہے تھے کہ ان کی بیٹی نے ایک غلطی کی تھی، مگر اتنی بڑی سزا نہیں تھی جتنی قبیلے والے اسے دے چکے تھے۔ نور کے بابا کے سامنے احم خان اور نور کا نکاح ہو گیا تھا، بالکل سادگی سے۔ یہ بات ابھی تک خفیہ ہی تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ نکاح کرنے کے بعد نور کو انہوں نے گھر بھیج دیا۔ کل نور کو اپنے بیٹے کی پرواہ تھی، آج کل اس کا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا تھا۔ شاید اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ وہ جب بھی کمرے سے باہر نکلتی تو فاطمہ اسے ٹوک دیتی، کبھی کچھ کہتی تو کبھی کچھ کہتی، کبھی بدکار کا الزام لگاتی، مگر اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے جینا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایمبولینس کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کے فوراً سے اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ آج سے پہلے حویلی میں ایسی آواز کبھی نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے بابا کی میت کو لایا گیا۔ شاید وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس کے لیے یہ سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ماں کے بعد ایک باپ تھا،
اب نہ جانے زمانے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ صحیح کہتے ہیں، اکلوتی اولاد بڑی لاڈلی ہوتی ہے، اور لاڈلوں کو زمانے کا تھپڑ بڑے زور سے لگتا ہے، اور وہی تھپڑ نور کو بھی لگ رہے تھے۔ نور بے بسی سے چیخ رہی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا بابا، بابا مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، پلیز بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ حویلی کی دیواریں بھی اس کی بے بسی دیکھ کے رو رہی تھی۔ جس لڑکی نے گھر میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی، قسمت نے اسے اتنا رسوا کیا کہ شاید اب کسی کے سامنے اپنی نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گئی، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ارم خان کی ماں کو تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ آج کل اس پر کچن کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھی۔ اگر اسے چھت تلے رہنا ہے تو یہ ذمہ داری خوب نبھانی ہوگی۔ اسے ارم خان سے بھی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ اس نے صرف ایک چھت کی ذمہ داری دی تھی، اس چھت تلے رہنا ہے، اور وہ بھی باپ کے کہنے پہ۔ وہ روز کھانا تیار کرتی، اس دوران اس کا بیٹا روتا رہتا، کبھی کچن کے باہر جاتی تو کبھی اسے فرش پہ چھوڑ دیا کرتی۔ شاید اس کی زندگی ایک ملازمہ کی سی ہو گئی تھی۔ جب وہ کچھ خرچ کرنا چاہتی تھی، جو کہ اس کے بابا کی جائیداد تھی، صرف اسے وہی دیا جاتا تھا جسے وہ اپنی آواز، اپنی اور اپنے بچے کی ضرورتیں پوری کرتی۔ وہ کام سے فارغ ہوئی تو اس کا بچہ گلا پھاڑ کے رو رہا تھا۔ ارم خان اسی پل آفس سے آیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اس کے بیٹے پہ ڈالی، جو کہ فرش پہ بیٹھا رو رہا تھا اور وہ کام میں لگی ہوئی تھی۔ ایک پل کو اسے ترس بھی آیا، مگر اگلے ہی پل اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جلدی میں تھی، اسی دوران اس کا ہاتھ بھی جل گیا، مگر وہ ایک ماں تھی، جلدی جلدی کام ختم کیا، بچے کو اٹھا کے دودھ گرم کر کے پلانے لگی۔ جب ارم خان کی ماں نے اس کے ہاتھ سے بچے کا فیڈر چھین لیا اور اس کا دودھ بیسن میں انڈیل دیا، یہ گندا خون جس کا ہے نا، اسی کے پاس جاؤ، اسی سے اس کے خرچے مانگو، حویلی کا دودھ اس پہ حرام ہے، ہم لوگوں کے گندے خون کو حویلی کا دودھ نہیں دیتے۔ وہ اسے باتیں سنا کے چلی گئی تھی۔ اس کا بیٹا چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پھر سے کمرے میں بچے کے لیے جو دودھ کا ڈبہ لے کے رکھا تھا وہ بنا کے اسے دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی پھیل گئی تھی کہ اس کے لیے حویلی میں اتنا کچھ بھی نہیں تھا۔ حسن کی بے وفائی تو اس نے برداشت کر لی تھی، مگر یوں اپنوں کے رویے، اب اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے آنکھیں موند کے لیٹ گئی۔ گھر میں فاطمہ اور ارم خان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ہر کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آج سب شاپنگ کرنے کے لیے نکل گئے۔ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا سوائے نور کے۔ نور دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگی، اپنے بچے کو فرش پہ ہی بٹھا دیا۔ جب کھانا تیار کر رہی تھی تو ارم خان آ گیا۔ اسے سخت بھوک لگی تھی۔ وہ سیدھا کچن کی طرف آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کھانا تیار ہو گیا؟ آپ کو چاہیے؟ ہاں مجھے چاہیے، کھانا ٹیبل پہ لگا دو۔ نور نے کھانا بنا کے ٹیبل پہ لگا دیا۔ وہ بریانی کھانے لگا، مگر اگلے ہی پل اسے نہ جانے کیا ہوا، اس نے بریانی والی پلیٹ نیچے پھینک دی تھی فرش پہ۔ شور کی آواز سن کے فون سے انیکسی سے باہر آئی۔ اس کا بیٹا بھی کھیل رہا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ یہ کیسا کھانا بنایا ہے؟ اتنا تیکھا اور بدمزہ، اتنی زیادہ مرچیں ہیں۔ میں نے تو مرچیں پوری ڈالی تھی ارم خان لالا، اس میں مرچیں نہیں ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ شاید آج بھی اسے لالا بولتی تھی، کیونکہ ان کے درمیان شوہر بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اتنے میں اس کا بیٹا فرش پہ پڑے ہوئے چاول کے دانے اٹھا اٹھا کے کھانے لگا۔ تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ ہم لوگوں پر، مجھے پتا ہے آپ لوگوں پر بوجھ ہوں، لیکن میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی۔ اور یہ جو تم مجھے لالا بولتی ہو نا، لالا نہیں ہوں میں تمہارا، وہ غصے میں ہنکاتا ہوا بولا تو وہ اس بات میں سر جھکا گئی۔ اس کا بیٹا ابھی بھی وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ میں آپ کو کچھ اور بنا دیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غصے میں اس کے قریب آیا، مگر اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی ارم خان کو کیا بولے، اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا روم کی طرف چل دیا۔ چھوڑے مجھے، وہ اسے مزاحمت کر رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا،
بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنے سال محبت اس پہ نچھاور کرنے لگا، مسلسل مزاحمت کری تھی۔ احم خان پلیز، میرا بچہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی رونے کی آواز سنی، مگر احم خان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دروازے پہ زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ اسے الگ ہوا، دروازہ کھولا تو سامنے فاطمہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ گل کھلائے جا رہے ہیں اس گھر میں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے چیخ رہی تھی، یہ تمہارے روم میں کیا کر رہی ہے؟ نور، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارا ایک بیٹا بھی ہے، رو رو کے بحال ہو رہا ہے اور تم یہاں رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہو۔ وہ غصے میں اس کے منہ پہ تھپڑوں کی برسات کرنے لگی۔ اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ تمہیں بھی شرم نہیں آئی؟ تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو، اس لڑکی سے تم نے ناجائز تعلق قائم کر لیے۔ اگلے ہی پل احم خان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ نور روتی ہوئی کچن میں گئی، اس کے بیٹے کو چوٹ لگ چکی تھی، اس کی پیشانی سے خون آ رہا تھا۔ روتی ہوئی اپنے بیٹے کو اٹھانے لگی، رو رو کے شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ مسلسل اپنے بیٹے کو گود میں لیے وہ سہلا رہی تھی۔ دوبارہ سے احم خان کے پاس گئی، میرے بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے جس پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ بولی، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ احم خان تمہیں ہاسپٹل نہیں لے کے جائے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فاطمہ اس پہ چیخی، فاطمہ تم اس طرح نور پہ چلا نہیں سکتی، اور میں تم سے شادی کرنے والا نہیں، بہتر ہوگا تم نور سے دور رہو، بیوی ہے وہ میری، اور اگر میرے ساتھ تھی بھی تو بیوی کے حق سے تھی، اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا احم خان، میں تم سے کبھی کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، صاف صاف لفظوں میں کتنی بار انکار کر چکا ہوں۔ نہ مجھے تم سے کوئی پیار محبت ہے، نہ میں نے کوئی وعدے کیے ہیں۔ تم مجھے ان سب کا قصوروار ٹھہرا نہیں سکتی۔ نور کو سنبھالتا لے کے ہاسپٹل چلا گیا۔ ہاسپٹل پہنچنے تک اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اور ایک لڑکی کے لیے، ایک ماں کے لیے اپنے بچے سے جدا ہونا کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ایک پل پل یاد آیا کتنی تکلیف سے اسے اس دنیا میں لائی تھی۔ شاید وہ بچہ ہی بہت بد نصیب تھا جس کے آتے ہی اس کے باپ نے اسے منہ موڑ لیا، اس کی ماں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب دنیا والوں کے ظلم و ستم میں آ کے اس نے دنیا کو ہی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وہ ہچکیاں لے کے رو رہی تھی، اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ احم خان کو آج اس کی بکھری حالت پہ بہت ترس آیا، کوئی اپنا نہیں بچا تھا۔ احم خان کو خود پہ غصہ آ رہا تھا جب وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، اس کا بیٹا رو رہا ہے، اسے چھوڑ دے۔ اس کی یہ حالت احم خان کے اندر ایک درد سا جگا رہی تھی، وہ اپنے کیے پہ پچھتا رہا تھا۔ نور کو دلاسا دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر شاید نور اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس کے بیٹے کے جانے کے بعد وہ پتھر سی ہو گئی، کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی اپنے تمام خیالات میں گم تھی۔ اس کے سامنے سب ماضی کی دھندلی یادیں تھیں، آنکھوں میں ویران خواب تھے۔ وہ ٹیرس پہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، دلاسا دینے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے پوچھا تھا، لیکن اس سے کوئی جواب نہیں دیا۔ نور، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، دیکھو، میں تمہاری زندگی کی کمیوں کو پورا نہیں کر سکتا، مگر مجھے بہت دکھ ہے، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پہ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے خود کو بھی معاف کر دیا، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے آپ سب معاف کر دو۔ وہ روتی ہوئی بولی، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، مجھے ادھر درد ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے سانس نہیں آتا، میں تھک گئی ہوں دنیا سے، ایک مضبوط سہارا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے مرنے سے بچا لو۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ احم خان نے اسے سہارا دیا، میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی، وہ اس کے گال کو تھپ تھپا رہا تھا، مگر اسے کوئی ہوش نہیں آئی۔ شاید وہ اس دنیا سے تھک چکی تھی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا
اس کی سانسیں اسے دگا دے چکی ہیں۔ شاید موت کو بھی اس پہ ترس آ گیا تھا۔ وہ اپنے پیاروں سے جا ملی۔ ایوب خان کو یہ بات کسی پتھر کی طرح لگنے لگی۔ جب ڈاکٹر نے کہا وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ وہی زمین بوس ہوا، چیخ چیخ کے رونے لگا۔ شاید کچھ لوگ بہت بے حس ہوتے ہیں جو معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ نور کی زندگی میں بھی بے حس لوگوں نے ختم کر دی، اور شاید وہ اپنے معاملے میں بے حس ہو گئی تھی۔ تقدیر نے اس پہ ترس کھا کے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ یادیں، وہ دکھ، وہ درد لے کے دفن ہو چکی تھی۔ وہ اس کی قبر پہ پھول بچھا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ اس کی قبر پہ یوں پھول بچھائے گا۔ اس نے تو اس کی زندگی میں پھول بچھانے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کی قبر کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، نور، تم دنیا میں نہ سہی مگر آخرت میں تم سے ضرور ملوں گا۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ تمہارے ساتھ ہر زیادتی کے لیے پچھتا رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا۔ میں روز محشر تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔